بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کے درمیان یکساں سلوک۔ اولاد کی تربیت اور ان کے حقوق کے حوالے سے یہ بات بڑی امپورٹنٹ اور اہم ہے کہ ہم اپنے اولاد کے درمیان عدل انصاف اور برابری سے کام لیں۔ یہ برابری اولاد کے کھانے پینے، پیار میں، محبت کے اظہار میں، ہدیہ اور تحائف دینے میں، الغرض ہر چیز میں عدل انصاف اور برابری سے کام لیا جائے۔ اگر قصداً کسی ایک بیٹے کو دوسرے پر ترجیح دی گئی، کسی ایک بیٹے کو دوسرے پر فوقیت دی گئی، یا چھوٹے کو بڑے پر فوقیت دی گئی، یا لڑکوں کو لڑکیوں پر فوقیت دی گئی، تو اس سے معاشرے میں اور گھر میں نیا بیماریاں جنم لیتی ہے۔ مثال بطور اس طرح بیجا قدم اور غیر منصفانہ قدم اٹھانے سے ایک بیماری یہ ہوگی کہ بہن اور بھائیوں کے درمیان حسد اور دشمنی کا جذبہ ابھرے گا۔ یہی بیٹا جب دوسرے بھائی کی طرف نظر رکھے گا کہ والد کی توجہ اور اس کی دھیان ساری اس بھائی پر ہے، تو دوسرا بھائی اس سے بغض اور حسد کرے گا۔ اسی طرح گھریلو ماحول اور معاشرہ کی تباہ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود والدین کے بارے میں بھی ان کے اندر منفی خیالات پیدا ہوگی۔ یہی بچہ سوچے گا کہ آخر کیا کیا وجوہات تھی، میں بھی تو اس باپ کا بیٹا ہوں، کن وجوہات کے بنا پر یہی باپ جو ہے وہ میرے اس بیٹے کو ترجیح دے رہا ہے اور مجھے ترجیح نہیں دے رہا، مجھ پر وہ توجہ نہیں کر رہا۔ تو اطاعت اور فرمانبرداری کے بجائے وہ نافرمانی کا جذبہ اولاد میں پیدا ہوگا۔ یہ جو اولاد ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، تو اس میں اگر ایک طرف سے دیکھا جائے کہ اولاد نافرمان ہے، تو اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو اس نافرمانی میں ماں باپ کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ عدل انصاف کے متعلق نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے تحفہ دیا، تو میرے والدہ محترمہ نے کہا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ نہ بنا لے تو اس وقت تک میں راضی نہیں ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فیصلہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے دیگر بیٹوں کو بھی یہ ہدیہ دیا ہوا ہے یا نہیں؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ دیگر بیٹوں کو یہ ہدیہ نہیں دیا، یہی ہدیہ صرف نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل انصاف سے کام لو۔ تو فرمان نبوی کے اس حکم پر وہ ہدیہ میرے والد نے مجھ سے واپس لیا۔ تو اسلام تو عدل و انصاف اور مساوات کا علم بردار ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اگر کسی سے دشمنی کرنی ہو، محبت کرنی ہو، تعلق رکھنا ہو، خواہش نفس ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، تو عدل انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے عموماً والدین کی نگاہ و نظر اور میلان ان بیٹوں پر ہوتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے ذرا ان کی حالات صحیح ہو، مطلب کچھ تنخواہ دار ہو، اگرچہ بڑا بد اخلاق بھی ہو، بدمعاش ہو، نافرمان ہو، لیکن والدین کی نظر میں یہی بیٹا فرمان بردار اور خوش اخلاق اور باکردار نظر آتا ہے۔ اور اگر دوسرا بیٹا وہ صوم و صلاۃ کے پابند ہو، تہجد گزار ہو، با اخلاق ہو، لیکن مالی اعتبار سے وہ ذرا کمزور ہو، یعنی ان کا کوئی کاروبار نہ ہو، تو والدین کے سامنے اس بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتا۔ یعنی وہ بیٹا جو مالی اعتبار سے صحیح ہے تو اس میں تو ہزاروں نقصانات ہوں گے، لیکن والدین کے سامنے وہ دودھ جیسا صاف ستھرا ہوگا۔ اور وہ بیٹا جس میں کمزوریاں ہیں اس اعتبار سے کہ مالی حالات اس کے اچھے نہیں ہیں، باقی والد کا فرمان بردار ہے،
ان کا دعا گو ہے، لیکن اس بیٹے کی کوتاہیاں وہ آسمان تک مسافت کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں وہ ماں باپ کے سامنے بڑی بڑی غلطیاں وہ متصور ہوں گی۔ والدین کو دیکھا گیا ہے کہ والدین اسی طرح بری قدم اٹھانے کی وجہ سے وہ کبھی کبھی بیٹے کو کہتے یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ جب تنخواہیں اسی کے نام پہ آتی تھی، والدین کے نام پہ جب تنخواہ آتا تھا تو یہی بیٹا فرمان بردار تھا، یہی بیٹا اطاعت گزار تھا۔ لیکن جب ایک ماہ کی تنخواہ نہیں آئی یا اس تنخواہ میں ذرا تاخیر ہوا یا کسی دوسری ضروری کام میں وہ تنخواہ لگ گئی، پیسے لگ گئے، تو باپ سمجھتا ہے کہ میرے طرف سے اس بیٹے کی جو ہے وہ توجہ ختم ہوگی، تو ماں باپ اس بیٹے کو سب سے زیادہ نافرمان پر متصور کرتے ہیں۔ لہٰذا اولاد کو اس نگاہ سے نہ دیکھا جائے کہ کون سا مالدار ہے کون سا غریب ہے، بلکہ اولاد کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ یہ میرے تن سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے درمیان عدل انصاف سے کام لیا جائے، تو اس کے اثرات گھر میں بھی اچھی طرح ہوں گے، ان کے مثبت اثرات معاشرے میں بھی صحیح ہوں گی۔ تو اسی طرح جب ہمارا گھر اچھا بنے گا تو ہمارے معاشرے بھی اچھا ہوگی، اور اگر گھر کا نظام ہمارا خراب ہوگا تو معاشرے بھی تباہی کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق